حدیث معراج کی جو احادیث ہیں اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف کو دیکھا، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن تو ساری دنیا میں تقسیم کر دیا اور آدھا یوسف کو دے دیا۔ اب آپ اس کے لیے کوئی اس بحث میں نہ پڑیں اس حدیث کے کہ صاحب کیا بالکل 5 سیر تو 2.5 سیر ادھر اور 2.5 سیر ادھر، وہ مراد نہیں ہے، ایک تعبیر ہوتی ہے۔ نہ اس میں اس سوال کی کرنے کی ضرورت کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کہاں گیا، نہ اس سوال کی ضرورت، سمجھ میں آیا؟ اس واسطے کہ آپ جب فرما رہے ہیں تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ آپ اپنے کو کہیں بھی شامل کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی، کس طرح تھی، وہ اس کو آپ الگ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کو شمار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ 1 گز ہے، مگر بقیہ دوسرا 1 گز کہاں گیا، اس کا ذکر ہی نہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو آپ اپنے کو اس میں شامل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیوں اس بحث میں پڑیں اور کیوں ہم اس کے پھر مطلب بتلانے کی کوشش کریں جس سے پریشانی ہو ہم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سارے واقعے سے مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ حسن ظاہری سے بڑھ کر حسن باطنی جو ہے وہ بے مثال ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، اسی واسطے آپ کو حسین نہیں، آپ کو جمیل کہا جاتا ہے۔ سمجھا؟ جمیل اس کو کہتے ہیں کہ حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطنی موجود ہو، اور حسین اس کو کہتے ہیں کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، بد کردار کیوں نہ ہو، لیکن اگر ناک نقشہ رنگ روغن اچھا ہے تو آپ کہیں گے نہیں حسین ہے وہ، لیکن جمیل نہیں کہیں گے۔ جمیل اس کو کہیں گے کہ جس کی شکل و صورت بھی حسین اور جس کے اخلاق بھی خوبصورت، اس کو جمیل کہا جاتا ہے۔ اسی واسطے گویا اللہ کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین یحب الحسن نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو ہے مولانا جامی کی یا صاحب الجمال و یا سید البشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جمال، صاحب الجمال کا لفظ اور جمیل کا لفظ آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کہیں بلند ہے۔ یہاں ہے تذکرہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا، تو آپ ان کا حسن بتا رہے ہیں کہ ان کا حسن ایسا کہ آدھا ساری دنیا کو دے دیا اور آدھا، تو ایک تعبیر ہے، مطلب یہ کسی کی زیادہ حسن کو بتلانے کے واسطے۔ تو میں نے کہا ایک طرف تو حسن ایسا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی لفظ حسن جو ایک محاورہ بن گیا، حسن یوسف ہے کہ نہیں، ایک محاورہ بن گیا۔ ایک طرف تو یہ حسن جوانی، اور اوپر سے کیا ہے، تیسری بات اس کے ساتھ لگی ہوئی یہ کہ غلاموں کی طرح زندگی نہیں گزاری انہوں نے گھر کے اندر، بلکہ یہ کہ اکرمی مسواہ کا تقاضا کیا ہوا کہ گھر کے ایک فرد بن کر، خاندان کا ایک رکن بن کر کے وہ زندگی گزر رہی ہے۔ اس طرح جن کی پرورش ہو رہی ہو تو پھر اس کا حسن، اس کا انداز، اٹھنا بیٹھنا کیسا رہا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تیسرا بات، اور چوتھی بات کہ جس کو آتیناہ حکما و علما، ایک بے وقوف نہیں تھے، ایک جاہل نہیں تھے، بلکہ یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم اور علم جو ملا ہے، تو یہ ظاہری اور باطنی جس کے اندر اتنی خوبیاں پیدا ہو گئی ہوں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے یہ ساری بات کیوں سنائی، یوں سنائی کہ یہ اتنی اچھائیاں جس کے اندر پیدا ہو گئیں تو نتیجہ کیا ہوا، گھر کی وہ خاتون، ان کی آقا جو ہے وہی ریچ گئی، یہ ہے ان کی خوبیوں کی وجہ، یہ بات۔ وراودته التي هو في بيتها، پھسلانے لگی، پھسلایا اس کو، یوسف کو، اس نے، قرآن کا عجیب تماشا واقعہ یہ ہے، قربان جائے آدمی۔ ایک لفظ یوں بھی کہہ سکتے تھے اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے پھسلایا، یوں نہیں کہا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، یہ لفظ رہا ہے۔ ترجمہ کیا ہوا، پھسلایا اس عورت کو اس نے جس کے گھر میں یوسف تھے۔ سمجھے آپ اس کے معنی کیوں ہے؟ کیوں؟ ارے بے وقوف، تو کس کے ساتھ تو اپنا یہ تعلق قائم کرنا چاہ رہی ہے؟ جو تیرے گھر کے اندر آ کر رہا، سمجھ میں آیا، جو تیرے زیر احسان ہے، تو نے اپنے جو تیرے برابر کے ہوتا تو اس کے ساتھ اگر ایسا کرتی تو بات تھی۔ یہ تو تیرے گھر میں آ کر رہا ہے، تیرے گھر کا ایک، جس کو آپ حیدرآباد کی یا اپنے یوپی کی زبان میں کہیں گے تیرے گھر کا لونڈا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ اب اس کے ساتھ تو یہ معاملہ کرنے جا رہی ہے۔ اس خرابی کو بتلانے کے واسطے گویا عزیز مصر کی بیوی کے اس حرکت کی، گویا یوں کہیے کہ برائی کو بتلانے کے لیے قرآن یہ لفظ لایا ہے۔
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کہ پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ جس کے گھر میں یہ یوسف تھا اس کے اپنے نفس کی طرف سے، یعنی اس کے نفس کی طرف سے کہا وہ تو اپنی جگہ نیک تھا مگر اس کی نیکی سے ہٹا کر پھسلا کر اپنی طرف لانا، یہ عن نفسی کے معنی۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے اس نے۔ بھائی محلات جو ہوتے ہیں نا، بھائی جھونپڑی کا تو دروازہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو ایک ہی دروازہ، لیکن یہ کہ محلات میں تو کئی دروازے اندر دروازہ اندر دروازے ہوا ہی کرتے ہیں۔ وغلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر لیے تاکہ کوئی باہر سے آنے والا نہ آ جائے۔ وقالت حیت لک، اور پھر اس نے ان کو بلایا اپنی طرف اور کہا ادھر آ، تجھے سے کہہ رہی ہوں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام بھی تو یوسف ہی ہیں، کہنے لگے اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ میرا آقا ہے جس نے میرے ٹھکانے کو بہت اچھا بنایا، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے ہو عزیز مصر، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ بھائی یوں نہیں کہنا۔ بعض مفسرین نے اس کو یوں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ترجمہ۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یوسف پیغمبر ہیں، یوسف جو ہیں پیغمبر ہو کر اللہ کے بجائے عزیز مصر سے ڈریں گے، یہ پیغمبری کی شان کے خلاف۔ میں کہتا ہوں یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، کسی کے احسان کو یاد دلانا اور اس احسان کو یاد رکھنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا رہ گئی بات یہ کہ اللہ کا واسطہ دینا چاہیے، اس کا واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا اس سے بات کر رہے ہیں جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے؟ آئی بات سمجھ؟ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے آپ اپنے بچے سے کہیں یہ کام کرو یا نہ کرو، آپ کہیں اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اللہ سے ڈر، لیکن یہ آپ کا جملہ جو بالکل صحیح ہے، کیا بچے پر اثر انداز ہوگا؟ بچے کی جو ذہنی کیپیسٹی ہے اس کے لیے یہ جملہ جو ہے کوئی مؤثر نہیں ہوگا کہ تو اللہ سے ڈر۔ اس کے مقابلے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں ہم تجھے ماریں گے، سمجھا؟ دیکھ ڈنڈا ہے۔ یہ چیزیں جتنے اس کو ڈرا سکتی ہیں، یہ لفظ کہ اللہ سے ڈر یہ نہیں ڈرا سکتا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ کوئی کہنے لگے ارے صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کیسے ایمان والے ہیں، آپ ڈنڈے کا ڈر دکھا رہے ہیں، آپ کو تو اللہ کا ڈر بتانا چاہیے۔ آپ کہیں گے آپ بے وقوف۔ ارے بندے خدا کے میں تو بے شک اللہ سے ڈر رہا ہوں، لیکن بچے کو جن باتوں کا اثر ہوگا وہی بات تو کہی جائے گی۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ تو اس کو کہتے ہیں بلاغت، عربی کے اندر اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ ایک تو ہے فصاحت، یہ لفظ سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ بلاغت فصاحت کا لفظ سنا نہیں سنا؟ اچھا، بلیغ اور فصیح، فلانا آدمی بڑا فصیح بلیغ ہے، یہ تو سنا ہوگا، بڑا فلانا آدمی بڑا فصیح بلیغ ہے۔ ایک ہوتی فصاحت، ایک ہوتی بلاغت۔ فصاحت کے معنی تو یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ بڑے نپے تلے ہوں، صاف ستھرے ہوں، کوئی اپنے لیول اسٹینڈرڈ سے گرا ہوا نہ ہو، یہ تو ہے فصاحت۔ بلاغت کے معنی کیا ہے؟ جیسا موقع ہے اس کے مطابق بات کہنا۔ سمجھ میں آیا؟ آپ نے بڑا فصیح اور جملہ تو کہہ دیا مگر خاک سمجھ میں نہیں آیا جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ جیسے وہ کسی کا واقعہ ہے کہ صاحب ایک کسان کھیتی کرنے والا، وہ ایک روز پہنچا اپنے مالک کے پاس، تو بیچارہ کسان جاہل، سمجھ میں آیا؟ تو جاہل ابن جاہل تو کسان ہندوستان میں تو ایسے ہی ہوتے تھے نا۔ تو وہ بیچارہ وہ کسان وہ پہنچا اپنے مالک کے پاس، زمیندار کے پاس، اور وہاں پہنچا تو زمیندار صاحب اپنا قرآن شریف وغیرہ جو کچھ پڑھ رہے تھے جو بھی کچھ پڑھ رہے ہوں گے۔ وہ بیچارہ کسان بیٹھ گیا، دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ ہمارے کشتزار پر تقاطر امطار ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کسان نے کہا کہ ابھی زمیندار صاحب جو ہے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جب ہم پڑھ لیں گے تب آگے بات کریں گے۔ وہ تو اس سے پوچھ رہے، وہ سمجھا ہی نہیں کہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے، وہ سمجھے کہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کشتزار کو کیا سمجھتا وہ، تقاطر امطار کو کیا سمجھتا وہ، تو اس نے کہا کہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، چل پڑھو۔ جی بالکل صحیح بات بے شک۔ تو یہ اصل میں بلاغت کی بات ہے نا، آپ بلیغ ہیں، وہ بیچارہ کسان تھا۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں بلاغت کے معنی یہ ہیں کہ مخاطب کیا ہے، کون ہے، اس مخاطب کی صلاحیت کے مطابق بات کہنا جو ہے اس کا نام ہے بلاغت۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں اگر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر یا اللہ سے ڈر رہا ہوں، اس پر کیا اثر ہوتا اس کا؟ اس نے عزیز مصر جو آقا ہے اگر اس کا ریفرنس دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے ڈر کر کے بچ جائے،
میں کہتا ہوں کہ یہ پیغمبرانہ شان کے خلاف نہیں ہے ترجمہ، لیکن پھر بھی گنجائش اس کی بھی ہے کہ انہو ربی، اس سے مراد اللہ، وہ میرا رب ہے جس نے میرا یہ ٹھکانہ بنایا ہے، تو میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے مرضی اور اللہ کی منشا کے خلاف، اس کو حکم کے خلاف میں ایک کام کروں، نافرمانی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ لفظ بولا، وہ جملے بولے جس میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ سمجھا ہے کہ چاہے اپنی نیت یہ ہو کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اور کہیں ایسے لفظوں میں کہ سننے والی یہ سمجھے کہ شاید میں عزیز مصر کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو یہ ایسے لفظ انہوں نے بولا، یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ فرمایا کہ قال معاذ اللہ، فرمایا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا جس نے بہت اچھا ٹھکانہ بنایا میرا، انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالم جو ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اس واسطے یہ میرا جو ہے یہ لفظی عام بولا، یعنی میں اگر ظلم کروں گا تو میں کامیاب نہیں ہوگا، اور تو ظلم کرنا جاری، دیکھ لے، تو سوچ لے، تو کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بڑے ظلم کی بات ہے یہ، نافرمانی کرنا آقا کی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جو نشانیاں اور یہ سائن جو بنے ہوئے ہیں ٹھہرنے کے، اسٹاپ کے، یہ اصل میں بعد میں بنائے گئے ہیں، سوائے سرکل کے۔ سرکل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں نشانات، یعنی ٹھہرنے کے، لیکن جیم تو وغیرہ وغیرہ یہ اصل میں مفسرین نے اور اس فن کے جو علماء ہیں انہوں نے نشان لگائے معنی کی رعایت سے، یعنی معنی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں میں جو ترجمہ میں جو پڑھ رہا ہوں کس طرح پڑھ رہا ہوں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہاں ٹھہر جائیے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس ٹھہرنے سے معنی بدلتے ہیں، اور اگر آپ اس طرح پڑھیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ میں دونوں معنی بیان کروں گا، پہلے تو وہ معنی لیجئے جس کو میں نے جس طرح پڑھا ہے اس کے مطابق، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس طرح کے پڑھنے کا ترجمہ ہوگا ارادہ کر لیا تھا اس نے، اس عورت نے جس کا نام زلیخا ہے، قرآن نے نام نہیں بتلایا، اس کی جو بھی حکمت ہو، ویسے بھی بعض مفسرین بعض جگہ جو نام عورتوں کا نہیں لیا قرآن حکیم میں سوائے حضرت مریم کے، کیونکہ ان کو تو شوہر ہی نہیں تھے، مریم جو ہیں حضرت مریم کے جو ہے شوہر نہیں تھے نا، تھے کیا؟ اس واسطے ان کا نام تو لیا قرآن نے، ورنہ کیا کہتے؟ باقی کسی عورت کا نام قرآن حکیم میں نہیں ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک چھپانے والی چیز ہے اللہ اس کے نام کو بھی چھپائے ہوئے ہیں، تو اسی واسطے نام نہیں دیے گئے قرآن حکیم میں۔ تو یہاں بھی نام کیا ہے اس کا نہیں بتایا، امرا کا لفظ ہے، ایک عورت ہے عزیز مصر کی جو ہے وہ، تو وہاں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا، یعنی کیا؟ اس کو مبتلا کرنے کا گناہ میں۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر وہ اللہ کے برہان کو نہ دیکھتے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ تو ہوا ترجمہ اس طرح جو میں نے جس طرح تلاوت کی ہے کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا اور یوسف ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھتے۔ برہان کیا ہے وہ تو بعد میں بتائیں گے۔ ایک ترجمہ یہ ہوا۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس طرح پڑھیں گے تب وہ ترجمہ ہوگا کہ زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا، یوسف نے زلیخا کا ارادہ کر لیا، مگر مبتلا ہو جاتے اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے۔ یہ ہوا، ارادہ دونوں طرف سے پایا گیا۔ اب اس ترجمے میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے یہ تو بہت بری بات ہے، یوسف علیہ السلام ارادہ کر رہے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، اور ترجمے میں گنجائش ہے، بلکہ گرامر کے اعتبار سے یہ دوسرا ترجمہ ہے، گرامر کے لحاظ سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ گرامر کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، وہ پہلا ترجمہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سمجھ میں نہیں بات یہ؟ تو اب دوسرا ترجمہ جو گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے اس پہ جو اشکال آ رہا ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے جس کا اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں ارادے کے بھی تو کئی مرحلے ہیں۔ ایک ارادہ ہے جو خیال کے بعد کا بالکل فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، خیال کے بعد ایک خیال آیا، اس کے بعد جو پہلا اسٹیپ ہوگا امپروو کیا ہوا
اس کو بھی ہم کہیں گے. اور ہم کا آخری سرا جو ہے وہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے عزم، یعنی عزم کس کو کہتے ہیں؟ پکا، جس کو بس اب عمل ہی کرنا ہے. سیکنڈ اسٹیپ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ عمل ہے، ایکشن ہے. تو اس سے پہلے والی جو اسٹیپ ہے ہم کا آخری سرا وہ ہے. تو زلیخا تو اس آخری سرے پر ہے ہم کے، اور یوسف علیہ السلام اس ابتدائی سرے پر ہیں ہم کے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے روزے دار گرمی میں روزہ رکھے تو اس کو پانی کا خیال آتا نہیں آتا، پیاس لگ رہی ہے، پانی کا خیال آئے مگر پیتا نہیں. یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. خیال آیا کیوں؟ پیاس لگ رہی ہے. پیتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ڈر ہے. یوسف علیہ السلام کی شان یہی ہے. سمجھ میں آیا؟ قوہ موجود ہے اپنے اندر، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بہا، ایسے ہی خیال آیا جیسے روزے دار کے پیاس کی حالت میں اس کو پانی کا خیال آتا ہے. لیکن کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے روزے دار روزے کو نہیں توڑتا، اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے برہان کو دیکھ کر کے اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں. اس ترجمے کے اندر یوسف علیہ السلام کی اس طرح سے رعایت ہوتی ہے. برہان کیا چیز ہے؟ برہان کے بارے میں مختلف چیزیں آتی ہیں. بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک شبیہ، ہاں ٹھیک ہے کہہ رہے ہو، بہت اچھا، وہ پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، لہذا اس آیت کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اعلان کیجئے تو نہیں.